جی ناظرین کرام، بھئی ہم اپنے آپ کو کیا روئیں، دنیا میں بھی دیکھیں تو جمہوریت کا یہی حال ہے۔ یہ لیڈر جو آتے ہیں نا جی، یہ عوامی جذبات سے کھیلتے ہیں اور ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ملک کا کیا حال بنے گا، یہ دنیا کا کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ فرانس میں الیکشن ہو رہے ہیں، یہ ایرک مارگریس کا آرٹیکل ہے جی، یہ بڑی اس میں کہ وہ 18% ووٹ لے لیے، وہ جو ایک خاتون ہیں لی پین، ان کا باپ بھی ایکسٹریم رائٹسٹ کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف اس کے خلاف بہت سی باتیں کرتے ہیں، 18% ووٹ دے رہی ہیں۔ اب رالیں ٹپک رہی ہیں ان کی سرکوزی کی بھی کہ اس کے ووٹ کاٹو، اور ووٹ کاٹنے کے لیے چونکہ ایک اینٹی مسلم سٹانس ہے اس کا، تو انہوں نے اور زیادہ اینٹی مسلم سٹانس دے دیا ہے، کہنے کیا حجاب آئے گا اور حلال گوشت ملے گا یہاں میں، ہمیں کھانے پہ مجبور کیا جائے گا، اور کیا مسجدیں بنے گی یہاں کی، اور کیا دہشت گردی پھیلے گی، یہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ اس کے ووٹ کاٹے جائیں۔ اچھا یہ پارٹی کیا ہے، کیسی بنی؟ انہوں نے کہا جی یہ جب سے ان کے باپ کا بھی میں نے 1980 میں انٹرویو کیا تھا، اصل جو بانی ہیں ان کی پارٹی کے، اور اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں، ان کا ایک ٹریک ریکارڈ، ایک طریقہ ہے جس سے یہ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کون کون سے لوگ ہیں۔ پہلے کہ ورکنگ کلاس بھی ان کے ساتھ ہے، جو سمجھتی ہے ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے، پھر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ امیگرنٹس جو آ جاتے ہیں، باہر سے لوگ آ جاتے ہیں، خاص طور پر مسلم جو 60 لاکھ کے قریب 50 لاکھ کے قریب وہاں فرانس میں ہیں، وہ ان کی نوکریوں پر قابض ہو جاتے ہیں، ان کو نکالا جائے۔ ورکنگ کلاس ساتھ ہے، یہ ہے ایک وہ برجوا کلاس بھی ساتھ ہے، انہوں نے برجوا کا لفظ استعمال کیا، اور بھی شاید کچھ کیتھولک الٹرا کنزرویٹو کیتھولک ہاٹ برجوازی، انہوں نے کہا یہی وہ کلاس ہے جس نے مارشل پیٹین، وہاں دو ہوئے ہیں جی، ایک مارشل پیٹان ہوا ہے جو کہ لڑا ہے فرانس کے، جب جرمن نے قبضہ کر لیا تھا تو ایک مارشل پیٹین تھے، PETAIN، اب پتہ نہیں تلفظ میں صحیح چیک کروں گا تو میں دونوں کے نام ہم تو پیتا وغیرہ کچھ کر لیا کرتے، دوسرے آدمی کا نام، انہوں نے اس کو فرانس کا حکمران بنا دیا، جن کے خلاف ڈگال لڑتا رہا اور اس نے ملک سے چلا گیا اور برطانیہ میں بیٹھ کر ریڈیوز تقریریں کرتا رہا، لیکن فرانس پہ قبضہ جرمن پہ بہا پر مارشل پیٹان کا ہی رہا، اور اس نے جو ان کا ساتھ دینے والی یہ ایلیٹ اور برجوا کلاس تھی نا، وہی تھی۔ کیوں؟ ان کو خیال تھا کیمونزم آ جائے گا، اور کیمونزم کو وہ ہٹلر کی فسطائیت سے زیادہ خطرہ سمجھتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے بڑی سی چیزیں ہوتی ہیں، ہم خیال کرتے ہیں، یعنی کیمونزم کو بڑا خطرہ سمجھتے تھے پیٹان کا، وہ پیٹان کے ساتھ مل گئے، یعنی جرمن ہٹلر کی ایک وائسرائے جو مقرر کیا گیا تھا، گویا وائسرائے ہوا نا، اس کو جہاں نور الملکی جیسے وہ مقرر کر دیا بغداد، یا کرزئی مقرر کر دیا وہاں، تو اس کے ساتھ جو لوگ ہوئے تھے برجوازی، وہاں کا برجوا جو اپر مڈل کلاس سمجھ لیجیے وہ تھا، یہ کہتے وہ کیتھولک بھی تھے، انہیں کہ سارے لوگ جو ہیں یہ سارے سرکوزی کے ساتھ ہیں، یہ جب اس کے ساتھ ہیں، کیا نام ہے، لی پین کے ساتھ، اور وہ یہ ایکسٹریمسٹ بات ہے۔ اب یہ کیسے اپنے آپ کو ٹوٹتی ہے اور بڑھتی ہے، اب سرکوزی کہہ رہا ہے شام پہ حملہ کر دو، اور اینٹی سیمیٹک تو یہودی اس کے ساتھ ہیں، 6 لاکھ یہودی ہیں وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی کہ اس کے جو کانسیپٹ ہے، تو ان کے ووٹ لینے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ فرانس رائٹ اینڈ لیفٹ انہوں نے کہا 1870 سے رائٹ لیفٹ جو ہے نا وہ لڑ رہا ہے، یورپس نیو فاسسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ہالینڈس پارٹی بھی کہہ رہی ہے، فریڈم پارٹی جو ہے، پین بھی، بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت ان کا بحث یہ ہے کہ یورپ سے نکل آیا جائے۔ یہ فاسسٹ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں جی اپنے آپ کو دیکھو، فرانس کو واپس لے کر آؤ، اپنے سکے کو اور ختم کرو۔ تو یہ لڑائی فرانس میں جاری ہے، اس کے انجام کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ اس پر تو گفتگو ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو لڑائی ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے جی۔ ایک اور آرٹیکل جی، میں اس لیے اس کو امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی تو لکھتے ہی رہتے ہیں، تو یہ آرٹیکل کسی پاکستانی کا نہیں ہے بلکہ جان بون کا آرٹیکل ہے، کراچی سے ایتھنک فارٹ لینڈ ایکسپوزڈ بائی کلنگز رائٹس، یہ گارڈین میں ہے، یہ گئے ہیں لیکن ملے لگتا ہے کہ MKM کے زیادہ لوگوں سے ملے ہیں یہ، فاروق ستار وغیرہ سے، اور انہوں نے کوئی ڈیڈیوس کیے نتائج کس طرح پشتون آ گئے ہیں۔ وہ PIB کالونی کا واقعہ کہ داخل ہوئے، اس عورت کو انہوں نے اس کے شوہر کو پکڑا، بیڈ روم سے نکالا، اس کو گولی مار دی، اس کے بھائی کو ہی مارا، اور جاتے ہوئے کہہ گئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اردو سپیکنگ سے علاقہ پاک کر دیا جائے نہ کیا جائے۔ PIB میں واقعہ تو ہوا ہے یہ جی، اور پتہ نہیں وہ پشتونوں نے کیا، مجھے پوری ڈیٹیل علم نہیں، کیونکہ اس علاقے میں پشتون اس قریب تو کوئی نہیں ہے، اگر ہیں تو ذرا دور ہے۔ وہ بندہ کہتے ہیں جی MKM کا ایکٹیوسٹ تھا، تو ساری بات کہ یہ کس طرح یہ شہر تھا اور کس طرح فالٹ لائن پہ اس طرح ہے کہ پشتون آبادی، انہوں نے گویا پشتون آبادی کو اور مہاجر آبادی کو، اردو سپیکنگ آبادی کو ہی بتایا کلیش ہو رہے ہیں۔ شکر ہے ابھی یہ باقی لوگوں سے نہیں ملا، ورنہ اس کے کانسیپٹ میں تو لیاری کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ جہاں نہ پشتونوں کی لڑائی ہے،
نہ مہاجروں کی لڑائی ہے. یعنی کہ کراچی میں جتنی فالٹ لائنز ہو گئی ہیں اس کی اس سے پرسیپشن نہیں ہے جی. علاقے یوں ملے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا. مثلا کراچی کی جو میمن آبادی ہے گجراتی سپیکنگ ہے, اردو سپیکنگ نہیں ہے. یہ فاروق ستار کا تعلق اسی سے ہے. اس آبادی کا ایک حصہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے, بڑا حصہ سنی تحریک کے ساتھ بھی ہے. یہ کیسے ہے, کیوں ہے, یہ کیا طاقتیں پکڑ رہی ہیں؟ اچھا, یہ علاقہ وہ تھا جو جے یو پی کا ایک اسٹرانگ گارڈ ہوا کرتا تھا. چامن نورانی یہاں سلیکٹ ہوتے تھے, حنیف سید یہاں سلیکٹ ہوا کرتے تھے. ساتھ ہی کانسٹیٹوسی بنتی ہے جس میں پھر پیپلز پارٹی اسٹینڈ پکڑ لیتی ہے, مقابلہ کرتی ہے, اسٹینڈ نہیں مقابلہ کرتی ہے جی. تو کراچی کی یہ جو فالٹ لائنز ہیں یہ بہت, اور پٹھانوں کے بہت سے علاقے یہ ہیں کہ جن کا جہاں جماعت اسلامی جیتا کرتی تھی. یعنی اے این پی کا تو یہ کہتے ہیں کہ اب بھی ایک سیٹ ہوگی, باقی سیٹیں جو ہے وہ تو اگر الیکشن ہوا تو وہ ووٹ دیں گے جے یو پی کو, جماعت اسلامی کو, دوسری جماعتوں کو ووٹ دیں گے. تو اس پورے خطے کو سمجھنا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے. کہنا ان کا یہ ہے کہ پچھلے سال 1715 آدمی مارے گئے جی یہاں کراچی میں, اور اس وقت وکی لیکس کی لیکس کے مطابق ایم کیو ایم کنٹرولز اباؤٹ 10,000 گن مین, 10,000 ان کے پاس بندوق بردار موجود ہیں, یہ صاحب کہہ رہے ہیں جی. اور یہی ان کا تجزیہ ہے, اور یہی سمجھتے ہیں کہ کراچی میں پرابلم جو ہے وہ, اور مثلا اسٹار کلیمز, یعنی فاروق ستار کلیمز not to be concerned by the demographic threat of the Pashtuns, claiming their number just 2 lakhs and are a small threat to the MKM grip over 28 of Karachi 33 seats in the provincial parliament. ان کا خیال ہے 33 میں سے 28 سیٹیں جو صوبائی اسمبلی کی ہیں وہ ایم کیو ایم کے ہاتھ میں ہیں, اور پشتون وہاں صرف 2 لاکھ ہیں. یہ غالباً یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی, کچھ لوگوں کا ان کے خیال میں کلیم یہ ہے کہ 25% لوگ پشتون ہیں, کم نہیں ہے جی. ایک اور آرٹیکل, میموریز آف بن لیڈن آر فیڈنگ بٹ ہز میتھڈز اینڈ آئیڈیالوجی ریمین. یہ آرٹیکل جیسن برگ کا ہے. کل جی برسی ہے اسامہ بن لادن کی, سال ہو گیا ہے ایبٹ آباد کے واقعے کو. کیسا گزرا یہ سال ہم پہ مصیبتوں کا, کڑی مشکلات کا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بتایا ہے کہ جی اسامہ بن لادن کا تو اب حوالہ کہیں نہیں دیتا, ایمن الظواہری بھی نہیں دیتا, اس کے کوئی ٹیپ بھی نہیں سنائے جاتے, اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں آتا, اس کی لیڈرشپ کا کوئی حوالہ بھی نہیں آتا. قریبی لوگ جو ہے نا جب تک بھولتے جا رہے ہیں. لیکن جو اس کی لیگیسی ہے کہ امریکہ کے خلاف آپ کو جنگ لڑنی ہے اور ہر حالت میں اس کو تباہ کرنا ہے اور دنیا سے سامراج کو ختم کرنا ہے مسلمانوں کی فتح کے لیے, یہ آئیڈیالوجی جو پھیلتی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آخری دنوں میں تو یہ تک تھا کہ اسامہ کے کاغذات سے پتہ چلا, پتہ نہیں ان کو کاغذات کہاں ملے, پبلک کریں سب لوگ دیکھیں. ان سے پتہ چلا ہے کہ صاحب وہ تو القاعدہ کا نام بھی بدلنا چاہتا تھا, تو ری برانڈ اٹ, تاکہ ایک طرح کا کاموفلاج بدنام ہو گئی القاعدہ, اب اس کو کسی اور نام سے لے کر اس نظریے کو, اس بات کو لے کے آگے چلا جائے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے اس کے نام کا جو ہے وہ کم ہو گیا ہوا, لیکن اس کی لیگیسی جو ہے اسامہ کی یہ ابھی کنٹینیو کرتی ہے, یہ دور تک جائے گی. ہیز بین اے گیون ٹائملیسنیس, بن لیڈنز لیگیسی ہیز بین گیون اے ٹائملیسنیس by his death. His action when alive, his death killed by the United States, his idea that there is a global battle between the Kuffar and Islam means he has reserved a place in both history and the future. اب اس پہ میرا کوئی تبصرہ نہیں ہے, کوئی کمنٹ نہیں ہے, آپ دیکھ لیے. انہوں نے کہا کہ 2008 سے اب تک صرف 13 یورپ میں اٹیک ہوئے ہیں, جو کہ ایک لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی نہیں جا سکتی ہے. ایک چھوٹا سا آرٹیکل جی ہے, چھوٹا بڑا آرٹیکل ویسے جی, ہیز دا پینٹاگون لرن نتھنگ. یہ کہتے ہیں جی نک ٹرس کا آرٹیکل ہے کہ ویتنام میں تو امریکہ نے جو کچھ طرح ہوا, ان کا خیال تھا کہ یہ وہ قبضہ کریں گے, حملہ کریں گے تو ہم یہ کر لیں گے اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ غلط ثابت ہوا. بہت سارے واقعات کوٹ کیے ہیں. 68 ٹیٹ آفینسو اٹیک سائگون, مطلب ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنی طاقت کھوتے جا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہاں بھی وہی بات کر رہے ہیں, یہ انہوں نے کوئی سبق سیکھا نہیں ہے اس سارے واقعہ سے جی. آرٹیکل اور بھی ہیں جی, لیکن بہرحال قادر حسن صاحب کا بھی ہے, اس میں ایک تذکرہ ہلکا سا ایک مزے کا بھی ہے. مشرقی پاکستان, انہوں نے کہا اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا اور ہم شاید دور تھے, ہم سوچتے ہیں کہ اگر پتہ ہوتا تو شاید لوگوں کو زیادہ آگاہ کرتے, لیکن اب تو سب کو پتہ ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا کیا نتائج نکل سکتے ہیں جی. بہرحال طاہر مسعود صاحب کا اس کے ساتھ کالز لیتے ہیں جی, وقت کم رہ گیا جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میر صاحب عمیر راجہ بول رہا ہوں راول پنڈی سے. جی عمیر راجہ صاحب. میر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پرائم منسٹر صدر صاحب کا ڈیفینس کر رہے ہیں
اور اس کے لیے قربان بھی ہونا چاہتے ہیں، تو جو امریکہ نے پارلیمنٹ کے منہ پر چپیڑ ماری اور جسم کا ایک ایسا حصہ میں نام نہیں لے سکتا جہاں پر لات ماری ڈرون اٹیک کر کے، تو کیا پیپلز پارٹی کے وزراء اور اتحادیوں اور پرائم منسٹر سے میں پوچھتا ہوں کہ سائیں اتنے تو ساری غیرت مر گئی ہے یا گم تھی گئی ہے، اتنے تسی کیوں نہیں بول دے؟ اچھا، ان کا کہنا یہ ہے جو کہ ہم نے چپیڑ جو تھپڑ مارا ہے امریکہ کے منہ پر سلیپ کیا ہے اور لات ماری بھی سمجھ لیں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو یہ اب ہمیں مسئلہ یہ ہے جی کہ کیا ہمیں اتنی کوئی جان ہے، سکت ہے کہ ان بات کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس پارلیمنٹ میں بھی ہے کہ ود سٹینڈ کر سکے، اور ہمارے وہ جو نیگوسیشن کرنے والے جائیں گے وہ کس حد تک اس پہ؟ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہماری صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ سول حکومت کو اس وقت سپورٹ چاہیے انٹرنیشنلی، وہ سپورٹ ان کو اگر مہیا کر کے وہ ان سے کمزوری کی حالت میں کوئی فائدہ کرواتی ہے تو یہ کوئی ہمارے مفاد میں نہیں ہوگا جی۔ تو بہرحال اگر ان میں ہماری قیادت میں ہمت اور جرت اور طاقت اور پاکستان سے محبت ہے تو انہیں اپنے فیصلے جو ہیں ڈکٹیٹ کرانے چاہیے، اور اس حد تک یعنی کہ جس کو ریئلسٹ اپروچ کہہ سکتے ہیں، ریئلسٹ اپروچ کے ساتھ، آئیڈیلسٹ اپروچ کے ساتھ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لڑو مر جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے وہ باتیں کرو جو پاکستان کے مفاد میں ہیں، خطے کے مفاد میں ہیں، اور شاید وہی امریکہ کے مفاد میں بھی ہوں۔ ایک کال اور موجود ہے، بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام میر صاحب، یہ نواز شریف صاحب نے جو کل کال دی ہے عمران خان، جماعت اسلامی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو، بڑی خوشائن ہے، بڑی بے شک اس میں دیر ہو گئی، لیکن آج یہ موقع ہے کہ یہ غریب دشمن اتحادی ٹولہ جو کہ 4 سال سے ملک کو تباہ کر رہا ہے، ان کے خلاف جو ہیں یہ اکٹھے ہوں اور ملک کو بچائیں اور غریبوں کو بچائیں۔ اور یہ ججمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کی وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ملک امپورٹنٹ ہے۔ یہ انہوں نے سارے ایشوز جو ہے اس طرف لگا دیا، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ اکانومی تباہ کر دی ہے۔ یہ دیکھیں، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مدبرانہ اسکیم ہے۔ اب اس وقت اگر آپ آپس میں لڑتے رہو کہ یہ بھی چور وہ بھی چور، بال انہوں نے عمران خان کے کورٹ میں پھینک دی ہے، وہ کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے، کیسے فیصلہ کرتا ہے، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ لیکن جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوتے، ان کی اسٹرینتھ بھی ظاہر نہیں ہوتی، حکومت کا اثر نہیں پڑتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حکومت کا تختہ الٹ دیں، بڑی خوشی کی بات میں کہتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کو اپوزیشن دکھانا ہے تو اپوزیشن بن کے دکھائے، اور حکومت کو بھی ملک کے مفاد میں ہی بیہیو کرنا ہے، وہ بھی بیہیو کر کے دکھائے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔